اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. میں تو ان کو حیدر بھائی کہتی ہوں. زوڈیاک کنسلٹنٹ ہیں اینڈ the name says it all. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا. تھینک یو سو مچ. حیدر بھائی آج آپ کے اور میرے کپڑوں کا رنگ کوئی میچ کر رہا ہے؟ ایسے ہی کوئی کیمسٹری کلرز تو ہم نے کلر تھیراپی پہ بات کرنی, اس رنگ کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ یس ڈیفینیٹلی. بتائیے نا ذرا. دیکھیں انسان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, اللہ نے جب انسان کو فیصلہ کیا کہ اس نے زمین پہ بھیجنا ہے اور اس نے یہ طے کیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, تو انسان کو جو چیز چاہیے تھی وہ انسان کے آنے سے پہلے زندگی اس زمین پہ اتار دی. ٹھیک. اور اسی میں آپ کے کلرز, اور کلرز جو ہیں وہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ کلرز انرجی کی ڈپیکشن کا نام ہے. یعنی ہر آپ کے ہورائزن میں ڈفرنٹ انرجیز ہیں, وہ آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں اور شیڈز بناتی ہیں. آپ کے جو ڈریس ہے, آپ کا ہورائزن ہے, وہ ایک خاص قسم کی انرجی کو ابزارو کرتا ہے اور باقی کو جو ہے وہ باہر نکالتا ہے. ان انرجیز کے انٹرمنگل کرنے سے آپ کے شیڈز ڈیولپ ہوتے ہیں. اوکے. اب انسان کے گرد اللہ نے جو ہے وہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک تو اس کے اپنے انرجی سینٹرز جسے ہم برین اینڈ ہارٹ نیورونز کہتے ہیں, اور ایک انسان کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وچ وی ٹیکنیکلی کال اورا. اس کی اور بہت ساری ڈائمینشن ہے بٹ وی ٹیکنیکلی کال اٹ اورا. اورا جو ہے وہ انسان کو انہی نیگیٹو انرجیز سے, چاہے وہ کلرز کے امپیکٹ ہوں, چاہے وہ وائس کے امپیکٹس ہوں, چاہے وہ آپ کے الفابیٹس کے امپیکٹس ہوں, وہ سارے کے ساروں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک. اور اگر آپ کا اورا انٹیکٹ ہے تو پھر یو کین فلائی ایز مچ ایز یو وانٹ. بالکل ٹھیک. اب اورا کس کا کتنا انٹیکٹ ہے وہ کیسے پتا چلے گا اور کیسے پازیٹیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ اورا, میں آپ کو تھوڑا سا انسان کے اندر کا جو سنٹیکس ہے نا وہ بتاؤں. قرآن پاک کی روح سے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو بت کو سجدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ فنفخت فیہ روحی, کہ جب میں اس میں روح, امر الہی, اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں تو پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرنا. اور پھر اسی طرح انسان کو شباہت سرور انبیاء کی سے بنایا گیا اور رسالت مآب کا امپیکٹ انسان کے اندر ہے. اور اب جب ہم نمبرز کی بات کریں, تھوڑا سا ایگزیمنن بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں. جب ہم نیومرولوجی کی بھی ساتھ نیومرولوجی کی بات کو کہ دیکھیں نا, اللہ اور رسول کے اعداد ہر انسان کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ مانتا ہے چاہے نہیں مانتا, چاہے وہ کسی ریلیجن سے ہے چاہے نہیں ہے, بحیثیت انسان اس کے اندر یہ امپیکٹ ہے. کیونکہ اللہ کے اعداد ہے 12, 66, 6 اور 6 12. کائنات پہ یہ 12 حکومت کرتا ہے. کہیں بھی آپ کو سورینٹی نظر آئے گی ٹائم اور سپیس دونوں میں, تو آپ کو 12 ضرور نظر آئے گا. ٹائم قرآن پاک میں 2 جگہ ہے, ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے, اور ایک اور جگہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہے, یعنی ٹائم اس میں بند ہے. دوسرا والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے, برج بھی 12 ہیں. اور چونکہ شباہت سرور انبیاء کا امپیکٹ ہے تو رسالت مآب کے اعداد ہیں 92, 9 اور 2 11. 11 جو عدد ہے وہ کائنات میں رولنگ کا عدد ہے. پوری کائنات کی ایگزیکیوشن چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, وہ ایگزیکیوشن اسی سے ہوتی ہے. اگر میں آپ کو ایک نمبر کی بات کرتا ہوں جو بہت کامن ہے تمام ویدک میں, ویسٹرن میں, ہر جگہ, اس کو اینجل نمبر کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں اسے. یہ جب دونوں امپیکٹ یعنی 12 اور 11 کو مکس کریں تو 23, 23, 2 + 3 5. تو انسان کے اندر جو 5 سینسری سسٹمز ہیں, دیٹ از دی مرجر آف گاڈ اینڈ دا رسالت مآب. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا چونکہ حیدر بھائی ٹائم کم ہے, میں چاہتی ہوں کہ مختصر سے ہم جواب یہ نہیں میں چاہوں گی, لیکن obviously ہم نے ٹائم کو دیکھتے ہوئے تاکہ سوالات زیادہ ہو سکیں اور پھر جواب اس حساب سے. اوکے نا, نیورولوجی کی طرف اب ہم آتے ہیں. 9 نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل میکسیمم پوری دنیا میں, جہاں بھی کہیں سیولائزیشنز ہیں, جہاں بھی کہیں کیلکولیشن کا سسٹم ہے, گنتی 9 سے آگے نہیں گئی. اوکے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از ون پاور, کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کو جو چلا رہا ہے, ہم تو جس کو مانتے ہیں وہی, وہ اس کائنات میں رولز ڈیفائن کر چکا ہے. کسی بھی سیولائزیشن میں گنتی کسی بھی چیز میں, جیسے میں نے کہا نا کہ ٹائم 12 میں بند ہے, اسی طرح گنتی 9 تک رک گئی. بالکل ٹھیک. اور اس میں پوری دنیا میں اگر 7 ارب 8 ارب 8.5 ارب لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 9 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے. اوکے.
اوکے انہی کے مطابق ان کی لائف کو چیک کیا جاتا ہے, انہی کے مطابق ان کے نمبرز کو دیکھا جاتا ہے. بالکل. نمبر آپ کس طریقے سے, فار ایگزامپل 4 فروری کسی کی پیدائش ہے, ایک نمبر آپ کو میں بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے, سب سے زیادہ امپیکٹ, یعنی کائنات کی ایگزیکیوشن سے جو نمبر جڑا ہوا ہے وہ ہے اینجل نمبر. اوکے اینجل نمبر کو کیلکولیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ویدک میں ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا, چائنیز میں ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا, ویسٹرن میں ڈیفرنٹ ہے, لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور انرجیز کے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. اس میں اس کی کیلکولیشن کی جو ہے وہ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ جہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ سیم ہے. وہ پوری دنیا کی کوئی بھی سویلائزیشن ہے اس میں 11 سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر ہے, اور اس میں سے جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو آپ کا اینجل نمبر بنتا کیا ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, ٹھیک ہے, آپ کا منتھ, آپ کی ایئر, اوکے, 2 نمبر آپ کی ڈیٹ کے, 2 نمبر آپ کے مہینے کے, اور 4 نمبر آپ کے ڈیجٹ کے. 8 ڈیجٹ جو ہے نا, ان 8 ڈیجٹ کو سم اپ کرتے ہیں سنگل ڈیجٹ تک. اوکے, فرض کیا آپ کا جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی 8 نمبر جو ہے وہ کسی کا سم اپ لائف جو ہے نا اس کو سم اپ کر کے 4 فروری 1990, اب بتائیے فار ایگزامپل 4 فروری 1990, تو یہ جو ہے وہ 617 بنے گا نا ٹوٹل سم اپ کر کے. کیسے بنا ساتھ؟ 4 جمع 2 6 اور 1990 یعنی 9 اور اس کو 0, یہ 7 بنے گا. 7 کو 11 میں سے آپ مائنس کریں گے. مجھے 7 کی نہیں سمجھ آئی, مجھے فروری تک تو آ گئی, 6 تک آ گئی, کیسے ہوا؟ 6 کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک جمع کیا, 7 ہو گیا. 1990 کا ایک جمع کیا, 1990 میں سے 9 اور 9 18 9 ہو گیا, 9 میں 0 جمع کیا, پھر وہ 9 رہ گیا, اور ایک اور جمع کیا تو پھر اس کو ایک جمع ہو گیا 10, تو وہ 6 کے ساتھ ایک آئے گا تو 7 آ جائے گا. اچھا, 0 از آلویز ہمیشہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے. آپ اس کو, میرا میتھس میں نا سی آیا ہوا تو یہ تو سر کے اوپر, آپ کو آگے سمجھ بس, ٹھیک ہے, اچھا اس کو 7 کو آپ 11 میں سے مائنس کر لیں. 19 10 بن گیا, اور اس کے بعد 90 جو ہے وہ 19 اینڈ پھر 0 ہو گیا, تو سارے زیروز نکالیں گے تو اینڈ میں 1 ہی بچتا ہے, تو اس 1 کو ہم نے 6 کے ساتھ ایڈ کیا, 6 کے ساتھ ایڈ آن کر لیا, یعنی 7 بن گیا. اچھا جی, اب آگے 7 کو 11 میں سے مائنس کر لینا, ہمیشہ 11 میں سے, ہمیشہ 11 میں سے. چائنیز بھی یہی کرتے ہیں, جو ہے وہ انڈینز بھی یہی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہم اس کو لیبلنگ کر دیتے ہیں رسالت مآب کے ساتھ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات میں جو اصل طاقت ہے وہ کون ہے. 11 میں سے جب آپ نے مائنس کیا تو آپ کے پاس ایک نمبر آ گیا, ٹھیک ہے. آپ نے 11 میں سے 7 کو مائنس کیا تو آپ کے پاس جواب آ گیا 4, ٹھیک ہے. 4 از یور اینجل نمبر. اب آپ کا کوئی ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کو بلیسنگز ملنی چاہیے, اس کے اوپر اب نمبرز کی بات کریں. جو اینجل نمبر ہے اس کی طاقت, جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ رسالت مآب اور اس نمبر سے منسوب ہے, تو اس کا نمبر گرین ہوگا. اچھا, اوکے, نمبر اس کا کلر گرین ہوگا. نمبر کوئی بھی ہو اس کو لکھنا گرین سے, اچھا, گرین پین سے, گرین پین, گرین مارکر, گرین پوائنٹر, گرین کچھ بھی, ٹھیک ہے, اس کو اپنے پیپرز پہ لکھ لیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری, چلیں سب سے اہم بتاتا ہوں, باقی پیپرز کی بات میں, آپ کو انگزائٹی ہے, آپ کی سوچیں منتشر ہیں, آپ کا دھیان اپنے کام کے اوپر نہیں ہے, آپ کی جو ہے وہ پلاننگ ڈسٹرب ہے, آپ اپنے بزنس پہ دھیان نہیں دے رہے, آپ کی فیملی میں چیزیں خراب ہیں, اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. اپنا اینجل نمبر نکالیے, اپنی لیفٹ ریسٹ کے اوپر, لیفٹ ریسٹ یعنی آپ کا ہارٹ اور یہ انرجی سینٹر ادھر سے قریب, ٹھیک ہے. لیفٹ ریسٹ کے اوپر گرین پین اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیے, اپنی لیفٹ ریسٹ کے اوپر اپنا اینجل نمبر لکھیے اور اس کو سرکل کر دیجیے. اوکے, within 2 hours you will see کہ آپ کی انگزائٹی از گان. this is the practical, this is not the theory. کر کے دیکھیے, یہ آپ کو بتائے گا, کیونکہ انرجی جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی تھیوری, یعنی آپ نے اگر جو ہے وہ سوئمنگ سیکھنی ہے تو بک سے نہیں سیکھ سکتے, بالکل ٹھیک ہے, آئی ایگری, ٹھیک ہے. انرجی کے ساتھ اگر آپ نے کرنا ہے تو انرجی سے آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی, یعنی پوری کائنات کی انرجی کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں کلر تھیراپی کی طرف, کلرز کی طرف آ جاتے ہیں. موسمی لحاظ سے کلرز کا ایک عمل دخل بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ہے. بتائیے اس موسم میں, جی, موسم کے لحاظ سے بھی کلرز کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا ہر بندے کے حساب سے امپیکٹ ہوتا ہے. یعنی اصل چیز ہے کہ وہ جو آپ کے اندر کا انرجی سنٹیکس ہے وہ جب آپ کے ہورائزن کے انرجی سنٹیکس کے ساتھ بیلنس کر جاتا ہے,
یعنی قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بنایا. میزان صرف اعمال تولنے کے لیے نہیں بنایا، اس پوری کائنات میں جو آپ کام کرتے ہیں اس کو بیلنس کر کے کریں گے. وہ جسے ہم جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں نا صراط مستقیم جو ہے وہ وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ درمیانی راستہ، وہ اسی طرف جاتا ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی بھی ہے، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھی ہے. یو ہیو ٹو بیلنس اٹ. تو جب آپ بیلنس کر لیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح جو کلرز ہیں، اب چلیں 2025 کی بات کر لیتے ہیں. مجھے ایگزامپلز دینا ہے حیدر بھائی تاکہ لوگوں کو پھر ایگزامپلز کا 2025 جو ہے یہ 2025 اس کا بنتا ہے 9. اوکے 9 جو ہے یہ ترقی کا بھی عدد ہے، کمپلیشن کا بھی عدد ہے، نیو سٹارٹ اپ کا بھی عدد ہے، اور یہ پلیزنٹ موڈ کا نمبر بھی کلایا جاتا ہے. اوکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اگر آپ اوپن شیڈز پہنیں گے، برائٹ شیڈز کی طرف جائیں گے، تھوڑا سا اگر اپنے ہورائزن میں اور آپ کے آرنامنٹس میں ووڈ کا ایلیمنٹ تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے یا کرسٹلز کو ایڈ کر لیں گے، آپ کا دھیان اپنے کام کی طرف ہو جائے گا، آپ کا جو ہے وہ فوکس بہتر ہو جائے گا. اور ابھی ہم یہ جو ایک بات کرتے ہیں نا کہ جی فلاں پتھر پہن لیں، فلاں چیز پہن لیں تو پیسے آ جائیں گے، تو اوپر سے کسی نے بوریاں لے کے نہیں آنا ہوتا. وہ آپ کا ویژن بہتر ہوتا ہے، آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ہورائزن کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے ارد گرد کی چیزوں سے آپ پرسیو کرتے ہیں جلدی اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل. کلرز بتائیے، براؤن، بلو، بلیک، ریڈ، برائٹ شیڈز جیسے میں نے عرض کیا کہ 2029 کے حساب سے جو ہے 2025 کا جو نمبر 9 بنتا ہے اس کے حساب سے برائٹ شیڈز جو ہیں وہ زیادہ اس وقت پاورفل ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر ریڈ، میرون، اور یہ جو براؤن کے شیڈز ہیں جس میں گولڈن، رسٹ کلر، کاپر کلر، جس میں فون کلر، یعنی اس ٹون کو جو ہے نا آف وائٹ سے لے کے اور میرون تک جتنی ٹون درمیان میں بنتی ہے، یعنی ڈارک ٹین کا، ڈارک ٹین سے مہاگنی کلر، یہ اٹ آل ورکس ان دس ہورائزن. بالکل سے. آئی ایم شیور ہما بھی اگری کریں گی. سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کپڑوں کی حد تک ہی کلرز رکھنے، اپنے کمروں میں پردے، آپ کا ہورائزن، آپ کا انٹیریئر، آپ کی چیزیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے وہ جیمز وغیرہ نہیں پہنتے یا نہیں پہننا چاہتے، تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ آپ کی جو ورک پلیس ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کرسٹل رکھ لیں جہاں پہ آپ کا ہاتھ اس کے اوپر لگتا رہے کام کرتے ہوئے، تو وہ آپ کو انرجی دینا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہورائزن ٹاکس ٹو یور سیلف. بالکل صحیح. ہما یو آر اے ویری پازیٹیو پرسن، اینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو آپ چونکہ ایسے شعبے سے بھی وابستہ رہی ہیں، ہاسپٹیلٹی کا ہی کا بزنس ہے، بالکل کام رہا آپ کا، ایئر لائن سے تعلق رہا، اس میں جبرن بھی اور جس کا اچھی نیت ہو وہ ساتھ مل کے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی کے بزنس میں دین یو میک اے نیم. لیکن پھر ہم نے سنگنگ کی فیلڈ میں بھی آپ کو دیکھا اس طرح. تو دین ہیو یو چینجڈ ود دا پیسج آف ٹائم؟ یہ جو ٹالرنس ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہے، یو آلویز بین لائک؟ آئی بلیو ان کنسسٹنسی. میرا اللہ کا شکر ہے کہ دا وے آئی ہیڈ بین، میں ابھی تک ویسے ہی ہوں، اینڈ یہی سب لوگ کہتے ہیں. بٹ یہ کہ ایز اے فلائٹ اٹینڈنٹ جب میں فلائٹ پر ہوتی تھی تو میرا تھوڑا سا بیہیویئر اس لیے چینج ہوتا تھا ٹورڈز مور پروفیشنلزم. اب یہاں پر اگر میں میک اپ آرٹسٹ کو حق کر لوں گی یا اس طرح سے، یار کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، وہاں تھوڑا پروفیشنلی آپ کو رہنا پڑتا ہوگا، بٹ ڈزنٹ مین کہ میری نیچر چینج ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو اپنی سیلف آبزرویشن ہے میں ویسی ہی ہوں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. بالکل صحیح. میں نے آپ کو پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھا. کوئی خاص کلرز جو آپ بلو از بین مائی فیوریٹ ہے نا؟ ہاں، بلو از اے ویری ارتھی کلر اینڈ دا براؤن اسکائی اینڈ دا سینڈ ہے نا، مائی فیوریٹ کلر. بالکل. بلو از ویری بلو جو دیکھیں نا آپ ہورائزن کو دیکھیں تو میں آپ کو جو ایلیمنٹری زوڈیک کی بات کر رہا ہوں تو 4 ایلیمنٹ، ارتھ، وینڈ، فائر، واٹر، ہر انسان کے اندر یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اس کے نمبرز، اس کی برتھ، اس کا ہورائزن، اس کی ایون برتھ پلیس وہ میٹر کرتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کا اورا کس چیز کے ساتھ سنکرونائز ہوگا. اور بلو کی جہاں پہ بات ہے، بلو از اسپرچولی ریلیٹڈ ٹو مولا کائنات امام علی علیہ السلام، اور یہ جو ہے یہ فلوئنسی کا کلر مانا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ سودنس کا سودنگ امپیکٹ دیتا ہے. یہ جو ہے یہ آپ کے فلو کا، کمیونیکیشن کا کلر مانا جاتا ہے. یعنی ہر چیز کی اگر میں ایک ایک چیز کی بات کرنا شروع کر دوں تو اٹس اینڈ لیس. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہاں وقت کم. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر کلر اور ہر شیڈ، یعنی مطلب ہم اس وقت ہزاروں شیڈز ہیں ہمارے ارد گرد، ہر شیڈ کا اپنا مطلب ہے، ہر نمبر کا اپنا مطلب ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا. یعنی
آپ سمجھ لیں کہ جس نے کن کہہ کے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے کتنا کمپلیکس سسٹم بنایا ہے, سسٹم ود ان دا سسٹم. یعنی میں ایک میری پوری باڈی کا اپنا سسٹم ہے, اس کے اندر میرے ووکل کورڈز وائس جنریٹ کر رہے ہیں, آنکھوں کے اندر اپنا سسٹم ہے. ہر ایک کی ڈرائیونگ فورس کو ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو نیچے نے کہا تھا مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن, تو ہر انسان ہر چیز کو کیٹر نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر چیز کو ٹھیک کر لیں, پرفیکشن نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. امپرفیکٹ رہتے ہوئے اس کو بہتر یوز کیا جا سکتا. بالکل صحیح. اور خواتین حضرات, یہی تو زندگی کا ہنر ہے کہ جو ہم نے سیکھنا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک آپ سیکھتے رہیں, سیکھنے کا عمل جاری و ساری رہے گا. پرفیکشن تو انسان میں آ بھی نہیں سکتی اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ سیکھتے رہیں, اپنے آپ کو بہتری کی طرف گامزن کرتے رہیں, اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اپنے بچوں میں بھی یہ ہنر اور صلاحیت ضرور ٹرانسفر کریں. تھینک یو سو مچ حیدر بھائی.